You hope for the best, but be prepared for the worst. A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. اب ایسے ایماندار اور غیرت مند لیڈر کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ جب پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ شخص پوری مسلم امہ کو اکٹھا کر رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے غداروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امریکہ کے ایک سینیٹر نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو ڈالرز کے عوض اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے عظیم لیڈر کو ہٹانے کے لیے وہ ڈالر استعمال نہیں کریں گے؟ کیا وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے غداروں کو نہیں خریدیں گے؟ کیا وہی غدار پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے؟ کیا عمران خان کو یہ اقتدار میں واپس آنے دیں گے؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عمران خان کو اقتدار میں آنے دیں۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے عوام کی طاقت کا۔ اگر عوام نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور الیکشن میں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو یہ آنے دیں گے۔ آپ عمران خان کو ووٹ دیں، آپ اپنا راستہ اختیار کریں جو آپ کا الیکشن کا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دھرنا دینا پڑے گا، آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا۔ کسی کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہمیں آئینی اختیار حاصل ہے کہ ہم پاکستان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اس احتجاج کو اتنا بڑا احتجاج بنا دیں کہ یہ مجبور ہو جائیں یہ طاقتیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم کوئی نہیں اٹھا رہے، ہم کوئی غلط قدم نہیں اٹھا رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام اٹھے اور ہماری عوام عمران خان کو الیکشن میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد یہ ہر قسم کی دھاندلی کر کے کوشش کریں گے کہ یہ عمران خان کو نہ آنے دیں، لیکن پھر بھی آپ کی طاقت ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔